السلام علیکم ساتھیوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم ضمیر متصل کے بارے میں جانیں گے۔ آپ نے اس سے پہلے ضمیر منفصل کو پڑھا تھا، جسے ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں۔ ہوا، ہما، ہم، یا، ہما، ہننا، یہ 6 غائب کے، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ 6 مخاطب کے۔ اس کے بعد 2 متکلم کے، انا اور نحنو۔ تو یہ 14 صیغے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ضمیر منفصل ہے، جسے انگریزی زبان میں ڈیٹیچڈ پروناؤن کہتے ہیں۔ آئیے ہم آج کے ہمارے درس میں دیکھتے ہیں ضمیر متصل کیا چیز ہوتی ہے۔ ضمیر متصل یعنی جڑ کر آنا، لگ کر آنا۔ ہوا، ہما، ہم، یہ تو منفصل ہے۔ اب دیکھیے ہیا، ہما، ہننا، یہ 6 منفصل ہیں۔ اب اس کی ضمیر متصل جو آتی ہے وہ ہے ہو۔ ہوا کی صرف ہو آتی ہے۔ اب یہ کیسے آتی ہے میں آگے کے صفحات میں آپ کو یہ بتاؤں گا۔ ہما کا ہم ہوگا، ہم کا بھی ہم ہی ہوگا، ہیا کا ہا ہوگا، ہما ہما ہوگا، اور ہننا ہننا ہوگا۔ ٹھیک ہے ساتھیوں، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ ضمیر منفصل ہے۔ جب آپ کسی ناؤن کے ساتھ اسے لگائیں گے تو یہ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا میں بدل جائے گا۔ انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، یہ 6 مخاطب کے ضمائر ہیں۔ تو انتا کا جو ضمیر متصل ہے وہ ہوگا کا۔ انتما کا بن جائے گا کما، انتم کا کم، انتی کا کی، انتما کا کما، انتن کا کننا، یہ 6 ضمیر متصل ہیں۔ اس میں دیکھیے جو آپ کو مخاطب میں تا نظر آ رہا ہے، انتا، انتما، انتم، انتی، یہ تا کو آپ کو کاف میں بدل دینا ہے، تو ہو جائے گا کا کما کم، کی کما کننا۔ اس کے بعد متکلم کے انا اور نحنو ہیں۔ اس کا آئے گا انا کا یا آئے گا، نحنو کا نا آئے گا۔ یہ آپ تھوڑا سا ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو اس کی مثالیں بھی میں دیتا چلوں۔ تو ساتھیوں دیکھیے آپ کے سامنے یہ چارٹ نظر آ رہا ہے۔ یہاں پر آپ کے سامنے غائب کے مثالیں موجود ہیں کتاب کے ساتھ۔ کتابہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کی کتاب۔ دیکھیے یہاں ضمیر منفصل میں بھی ہے ہوا، اور اس کی متصل ہے ہو، تو ہوا ہو میں بدل جائے گا جب وہ کسی اسم کے ساتھ جڑ کر آئے گا۔ کتابہ اس کی کتاب، کتابہما ان دونوں کی کتاب، کتابہم ان سب کی کتاب، کتابہا اس ایک عورت کی کتاب، کتابہما ان 2 عورتوں کی کتاب، کتابہن ان سب عورتوں کی کتاب۔ مخاطب میں دیکھیے کس طرح آتا ہے، کتابو کا، انتا سے بنا کا، اور اس کا کو آپ کسی بھی اسم کے ساتھ لگا دیں گے تو بن جائے گا کتابو کا تیری کتاب، کتابکما تم دونوں کی کتاب، کتابکم تم سب کی کتاب، کتابکی تو ایک عورت کی کتاب، کتابکما تم 2 عورتوں کی کتاب، کتابکن تم سب عورتوں کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہم سب کی کتاب۔ تو دیکھا ساتھیوں آپ نے کتنا آسان ہے آپ کے لیے ضمائر کا استعمال کرنا۔ اب دیکھیے آپ اس کو کسی بھی اسم کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کتابہ ہم نے یہاں پر لکھ دیا ہے، آپ اس کے بدلے میں بیتہ کے ذریعے مشق کر سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ بیتہ اس ایک مرد کا گھر، بیتہما بیتہم
بیتھا بیتہما بیتہن، پھر اس کے بعد آئے گا بیتکا بیتکما بیتکن بیتکم بیتکی بیتکما بیتکن بیتی بیتنا، اس طرح آپ اس کو استعمال کریں گے۔ آئیے اور جو ہے ہم قرآن مجید میں رب کے ساتھ کافی مرتبہ یہ استعمال ہوا ہے، تو وہ دیکھ لیتے ہیں ہم ایک بار۔ ربن کے ساتھ کیسے آتا ہے؟ ربہ ربہ ربہما ربہم ربہا ربہما ربہن، پھر آپ مخاطب کے ساتھ لگائیں گے ربکا ربکما ربکم ربکی ربکما ربکن، ربی میرا رب، ربنا ہم سب کا رب۔ ساتھیوں اس کے لیے میں آپ کو قرآن سے اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات اور اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ چلیے ہم سورہ حشر سے ڈھونڈنے کی تلاش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ضمائر کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں اسم کے ساتھ، اس چیز کو یاد رکھیے۔ آئیے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے یہاں پر استعمال ہو رہا ہے مانعتہم، یہ ضمیر متصل ہے، مانعتہم، مانع یعنی روکنا ہے۔ تھوڑا سا آپ کو آسان مثال دے دیتا ہوں، حصونہم، حصون، حصون حصن کی جمع ہے، حصونہم ان کے قلعے، حصونہم ان کے قلعے۔ اور یہاں دیکھیے قلوبہم ان کے دل، ضمیر متصل لگی ہوئی ہیں، بیوتہم ان کے گھر، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، ہم ضمیر متصل ہے۔ اسی طرح آپ کو قرآن مجید میں بہت ساری مثالیں اس کی مل جائیں گی۔ دیکھیے علی اصولہا، یہ ہا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہیا کا ہا ہے، ضمیر متصل جو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا، اصولہا، رسولہ، انفسہم، علی انفسہم ان کے جانوں پر، یہ بھی ہم کا ہم ضمیر متصل ہے، متصل یعنی جڑ کر آنا، یہ انفس کے ساتھ بالکل آپس میں لگ کر آ رہا ہے، اسی لیے اسے ضمیر متصل کہتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیے متکلم کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، ربنا ہمارے رب، نحنو کا یہ نا ہے، قلوبنا ہمارے دلوں میں، نحنو کا نا ضمیر متصل ہے، ربنا یہاں پر بھی آ رہا ہے ساتھیوں۔ اس طرح آپ کو چند مثالیں تلاش کرنی ہے قرآن مجید میں سے تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ صرف اتنا یاد رکھیے کہ اب ہم جو ضمائر تلاش کر رہے ہیں وہ صرف اسم کے ساتھ تلاش کر رہے ہیں، اسم کے ساتھ ضمیر متصل کن مقامات پر لگی ہوئی ہے اس کو ہم یہاں پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہمارا درس سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہم سے ہمارے ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ